بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے اس چینل کے اوپر اپنے مشاہدات کے اندر میں نے اثرات کے حوالے سے کئی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ اثرات کے معاملات کیا ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ اثرات کے کیا معاملات ہوتے ہیں، ایسی خواتین جو حاملہ ہیں ان کے ساتھ اثرات کے کیا معاملات ہوتے ہیں، دوسرا ان اثرات کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں میں نے ایک دعا کا بھی ذکر کیا ہے، احتیاط کی بھی بات کی ہے، کافی ساری باتیں کی ہیں۔ اگر آپ نے اثرات کے حوالے سے میری وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو اس کو لازمی دیکھیے گا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو ہم شاید ایک افسانوی سمجھتے ہیں، خیال سمجھتے ہیں، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں دراصل یہ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اپنی اس فیلڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں یا اپنے معاملات کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو وہی چیز آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کو رکھنے کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ اس کو رکھنے کا بنیادی طور پر مقصد آگاہی ہے، آگاہی ہے، سوچنا ہے اور احتیاط کو اختیار کرنا ہے۔ اثرات کے حوالے سے ایک واقعہ جو میرے سامنے پیش آیا وہ آج آپ کے سامنے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے یہاں کراچی میں ایک خاتون ہیں، وہ حاملہ تھیں اور حاملہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو ٹوئنز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، ٹوئنز تھے اور سب خیر و عافیت کا معاملہ تھا۔ ان کے خاندان کے اندر ایک تقریب تھی اور اس تقریب کے لیے انہیں شہر سے باہر جانا تھا۔ اب ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر انہیں حیدرآباد جانا پڑا۔ حیدرآباد یہاں سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے، ٹھیک ہے۔ خاندان میں شادی تھی اور جانا بھی ضروری تھا، تو پھر کیا کیا، اور حاملہ بھی تھی، اور پھر لازمی بات ہے کہ جب ایک حمل ہو تو انسان کتنی احتیاط کرتا ہے اگر ایک بچہ ہو۔ اب اگر معاملہ 2 بچوں کا ہو تو احتیاط کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ ایک خوشی کا سما بھی تھا، کیونکہ جڑواں بچوں کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے ہی الگ ہوتے ہیں، بڑے ہی منفرد ہوتے ہیں، اور اس سے بھی کئی چیزیں وابستہ ہیں، کئی پوشیدہ باتیں بھی وابستہ ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ شادی کی تقریب کے لیے وہ حیدرآباد چلی گئیں۔ حیدرآباد جانے کے بعد شادی کے جو بھی معاملات تھے، تقریب میں شمولیت تھی، وہ بالکل ٹھیک رہی۔ وہاں 2-3 دن کا قیام تھا، کیونکہ شادی کی تقریبات میں لازمی بات ہے اور لوگوں کو بھی، یا جو لوگ اس شہر سے باہر سے ہیں وہ سب آ کر اکٹھا ہوں گے تو ایک خوشی کا ماحول ہوگا اور تقریبات 1-2 دن تک جاری رہیں گی۔ لازمی بات ہے 1-2 دن تقریب میں شامل رہنے کے بعد پھر یہ ہے کہ 1 دن ریسٹ کر کے پھر واپس آ جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ہوا، لیکن اس میں ایک میں سمجھتا ہوں بے احتیاطی کیا ہوئی کہ شادی کی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اور طبیعت خراب ہونے کا سلسلہ، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ ویسے ہی عورت کے لیے بڑا ہی نازک ہوتا ہے، اس میں طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے بڑا نارمل لیا، نارمل سمجھا کہ ٹھیک ہے طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، دوائی لی، 1 دن ریسٹ کیا، پھر یہاں کراچی واپس آ گئے۔ لیکن جو ہی کراچی واپس پہنچے ہیں، جس دن یہاں کراچی واپس آئے ہیں، واپسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ شروع ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا ہوا کہ اس عورت، وہ جو عورت ہے مطلب وہ جھک گئی، اس کی کمر میں اس قدر سخت درد اور کھچاؤ پیدا ہوا کہ اس سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، وہ جھک گئی۔ جھکنے سے مراد جیسے انسان رکوع کی حالت میں آ جاتا ہے ویسے وہ حالت میں آ گئی۔ خیر بڑی پریشانی کی بات ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، علاج ہوا، سب چیزیں ہوئیں، ڈاکٹر نے دیکھا، میڈیسن دی، کچھ وقت کے لیے وہ ٹھیک رہی، لیکن پھر اس کے ساتھ وہی مسئلہ، یعنی کہ وہ جھک گئی۔ اب وہ کھڑی ہونا چاہے تو کھڑی نہ ہو پائے۔ اس کے بعد وہ چیزیں مزید بگڑنا شروع ہوئیں۔ بگڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کو پیٹ میں تکلیف رہنے لگی، جھکی تو وہ تھی ہی، مزید چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کے لیے کہ اس کے گھر والوں کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔
سارا دن ریسٹ کرنے کے اور پراپر میڈیسن کھانے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب کیونکہ یہ جو مرحلہ تھا یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 8ویں مہینے کا جو ہے وہ درمیانی حصہ تھا اور 9ویں مہینے کی ابتدا ہونے والی تھی، تو بہرحال اب سب پریشان رہنے لگے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے مسئلہ حل نہیں ہوا، روحانی علاج کرانے کی کوشش کی، روحانی طور پر علاج جس سے بھی پوچھا انہوں نے، جو بھی معاملات کیے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا، کچھ دن اسی طرح تکلیف میں گزرنے کے بعد اچانک اس عورت کو رات میں بہت زیادہ پیٹ میں جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوئی، ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل جانے کے بعد ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ عجیب معاملہ پیش کیا آیا کہ اس عورت کے پیٹ میں جو یوٹرس تھا جس کے اندر بچے موجود تھے، وہ یوٹرس کا بیگ جو ہے وہ پھٹ گیا، اور جو اس بیگ کے اندر پانی موجود تھا، لیکوڈ موجود تھا، وہ سب بہہ گیا۔ بہہ جانے کے بعد اب ایک نیا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ وہ بچے تو اب بچ نہیں سکیں گے، کیوں کہ جو ان کی غذا کا، جو ان کے تحفظ کا ذریعہ تھا وہی ختم ہو گیا۔ تو پھر ڈاکٹروں سے یہ بات کی گئی کہ بھی شاید ان کو آپریشن کی ضرورت پڑے گی، ان کے ایسے معاملات ہوں گے۔ تو خیر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر بچوں کی ہارٹ بیٹ چیک کی گئی کہ اگر عورت کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں تو پھر تو لازمی بات ہے کہ آپریشن ہوگا، لیکن اگر بچے انتقال نہیں کرتے تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بچے 9 مہینے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، قدرتی طور پر اللہ کا معجزہ ہے۔ تو بہرحال اب انتظار ہونے لگا کہ اگر ہارٹ بیٹ رک جائے گی تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا آپریشن کر دیں گے۔ اب وہ لوگ اس قدر پریشان ہوئے، ایک خوشی کا سما تھا کہ ٹوئنز بچے ہیں، اور پھر اس طریقے سے معاملہ پیدا ہوا۔ معاملہ پیدا ہوتا گیا، ایک ہفتہ دن پہ دن گزرتے گئے، وہ جو 2 بچے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ جاری رہی۔ یہ قدرت کا بڑا عجیب نظام انہوں نے دیکھا، وہ خود بھی حیران، میڈیکل سائنس حیران کہ یوٹرس کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، بیگ پھٹ چکا ہے، لیکن بچوں کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے۔ 1 سے 1.5 ہفتہ، یوں کہیں کہ 8ویں مہینے کا اختتام اور 9ویں مہینے کی ابتدا میں کے درمیانی حصے میں یہ تکلیف جو ہے اس عورت نے برداشت کی، اور پھر اس کے بعد وہ بچے قدرتی طور پر جو پروسیس ہوتا ہے اس طریقے سے پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد جو 2 بچے تھے اس میں سے ایک نے 10 منٹ تک سانسیں لیں، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جو دوسرا بچہ تھا اس نے آدھے گھنٹے تک سانس لی اور اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب لازمی بات ہے یہ پورا واقعہ جو ہے یہ ایسے رونما ہوا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر میں آپ کو دوبارہ سے اس کی وضاحت کرتا ہوں اور کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، دوران حمل جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ آپ سفر نہ کریں، بہت مشکل پڑ جائے تو کر لیں۔ اگر سفر کر رہے ہیں تو حفاظت کے جو اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، اس کو لازمی اختیار کریں۔ اگر آپ کسی سے روحانی علاج کروا رہے ہیں یا کوئی ایسا بندہ آپ کا اس سے تعلق ہے تو آپ اس سے کوئی تعویذ، کوئی حفاظت کا دھاگا بندھوا لیں جس سے آپ کے حمل کو جو ہے وہ کسی قسم کا اوپری اثر، عصبی اثر نہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری غلطی کیا کی کہ جب سفر کیا ان چیزوں کی احتیاط نہیں کی، اس سے اس کے حمل پر جو ہے وہ اثر پیدا ہوا۔ جب وہ اپنے کراچی کے سفر، اپنے حیدرآباد کے سفر سے ہو کر واپس آئیں تو انہوں نے اپنے 1-2 خواب سنائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غنودگی کی حالت میں ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جو سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک ایسا عجیب و غریب سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے جسے کوئی عام انسان پہننے کا تصور نہیں کر سکتا، یا اتنا شوخ رنگ جو ہے وہ نہیں پہن سکتا۔
دوسری ایک بات یہ کہ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ مجھے کئی قسم کی ایسی آوازیں محسوس ہوتی تھی کہ جیسے کہیں میرے ادھر سے کوئی گزر کے گیا یا اوپر کوئی جا رہا ہے، نیچے کوئی آ رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے جسے میں تو سن رہی ہوتی ہوں لیکن میرے ارد گرد لوگ جو موجود تھے وہ نہیں سنتے تھے۔ وہ سرخ عورت جو ہے وہ مجھے کئی دفعہ نظر آئی جو تیار ہو کر، اس کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے وہ عورت تیار ہو کر جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ پھر اس نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھیں یہ بے احتیاطی ہونے کے بعد جب مجھے زیادہ تکلیف ہوئی اور میں نے اس طریقے سے اس عورت کو دیکھا تو میں نے اپنا وہم سمجھا، میں نے اپنا وہم جانا، اور کیونکہ میں خود ایک تکلیف میں مبتلا تھی تو اس وجہ سے میں نے اس بات کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا۔ اور پھر جب وہ دو بچے جو یوٹرس کے اندر موجود تھے، پانی خارج ہو گیا لیکن وہ دو بچے جو ہے وہ بغیر پانی کے ایک ہفتے تک میرے پیٹ کے اندر زندہ رہے۔ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب کسی اوپری مخلوق کا کسی حاملہ عورت پر اثر پڑ جاتا ہے تو اس کا حمل ضائع نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور شاید آپ کو عجیب بھی لگے۔ کیوں ضائع نہیں ہوتا؟ کہ اگر اس کا حمل اس کے پیٹ کے اندر ضائع ہو جائے تو وہ جو اوپری اثر تھا، جو وہ مخلوق چاہتی تھی وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس بچے کا ایک دفعہ زندہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ زندہ پیدا نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ایک اور مخلوق ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگی، جسے عام الفاظ میں ہمزاد کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ دونوں بچے چاہتے تو پیٹ میں انتقال کر سکتے تھے، اگر وہ پیٹ میں انتقال کر جاتے تو ان کا ہمزاد بھی مر جاتا۔ ہمزاد کے زندہ ہونے کے لیے بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر ایک لمحے کی سانس لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک لمحے کی سانس اس نے لی ہی نہیں، وہ پیٹ کے اندر انتقال کر جائے، مر جائے، تو اس کا ہمزاد بھی اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورت، وہ مخلوق جو اسے نظر آ رہی تھی، اس نے ان بچوں کی اس کے پیٹ کے اندر حفاظت کی، ان کو غذا مہیا کی۔ کس طریقے سے یہ چیزیں چلتی رہیں، یہ تو ایک بہت ہم گہرائی میں چلے جائیں گے، ایک وسیع ہے۔ پوشیدہ مخلوقات نے اس عورت کے پیٹ کے اندر موجود دونوں بچوں کی حفاظت بھی کی اور ان کو غذا بھی مہیا کی۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو اس کے جسم کی اس عورت کو، اس مخلوق کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اصل مقصد ان دونوں بچوں کے ہمزاد کو باقی رکھنا تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ دونوں بچے اپنی ولادت کے کچھ وقت کے بعد انتقال کر گئے۔ ایک کا 10 منٹ ہے اور ایک کا آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد وہ دونوں بچے انتقال کر گئے۔ اس عورت کا، اس مخلوق کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، دونوں ہمزاد بچے اس کے پاس چلے گئے، وہی در حقیقت ان کی اصل ماں بنی۔ کیوں ایسا ہوا؟ جسم کی پیدائش جو ہے وہ ہم انسانوں کے لیے، ہم انسانوں کے ساتھ جو ایک مخلوق اور پیدا ہوتی ہے جس کو ہمزاد کہتے ہیں، اسے جسم کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے۔ دوسرا، ہمارے ساتھ روح ہوتی ہے، انتقال کے بعد روح منتقل کر دی جاتی ہے، ہمزاد کو زمین پہ رکھا جاتا ہے اور جو جسم ہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب اس مخلوق کو جو سرخ لباس میں اس کو نظر آ رہی تھی، اس نے ان دونوں بچوں کے ہمزاد کو اپنے پاس کر لیا، قابو کر لیا، تسخیر کر لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ دونوں بچے جو ہے اس عورت کا اثر جو ہے ان دونوں بچوں پر پہلے ہی پڑ چکا تھا۔ یہ واقعہ در حقیقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوشیدہ مخلوقات ہیں ان کو ہمارے جسم سے کوئی غرض نہیں ہوتی، در حقیقت ان کو اس ہمزاد سے غرض ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور ہماری پیدائش کے بعد ہمزاد باقی رہتا ہے۔ اگر پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے تو ہمزاد کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس وجہ سے وہ دونوں بچے میڈیکل سائنس کی روح یہ کہتی ہے کہ پیٹ میں اگر یوٹرس ختم ہو جائے، اس سے پانی نکل جائے تو چند گھنٹوں کے بعد ان بچوں کا انتقال ہو جانا ضروری تھا، لیکن یہاں ایک ہفتے تک وہ بچے صحیح سالم باقی رہے اور اس کے بعد وہ پیدا ہوئے۔
پیدا ہونے کے بعد چند منٹوں تک انہوں نے سانسیں لیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اثرات کا معاملہ تھا، میری پریڈکشنز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اثرات تھا، اور یہ اثرات جو ہے دوران سفر جو ہے وہ اسے لاحق ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اثرات کے حوالے سے مثال کے طور پر میں اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرتا چلوں اور اپنی ان باتوں کو سمیٹوں۔ مثال کے طور پر جیسے کسی ایک عورت پر اثر ہے، ٹھیک ہے، اب شادی بیاہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں تمام خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اثر دوسری عورت پر منتقل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر بڑے بوڑھے جو ہے اس بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ حاملہ عورت کسی دوسری عورت سے نہ ملے یا کسی ایسی عورت سے نہ ملے جس پر آسیب ہو، سایہ ہو، کبھی رہ چکا ہو۔ تو ان باتوں کی در حقیقت وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ایک سے دوسرے پہ منتقل ہو جاتی ہیں اور پھر اس چیز کا اثر جو ہے وہ اس بچوں پر پڑتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس طریقے سے اس شادی بیاہ کی تقریب کے دوران یہ چیزیں اس پر اثر انداز ہوئیں اور اس پر پھر اس کے حمل جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، اور یہ چیزیں چلتی چلتی ساتھ اس کے یہاں تک آ گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اگر بالفرض مثال کے طور پر میں اسلام آباد جاؤں اور وہاں پر کوئی آسیب زدہ جگہ ہے، میں وہاں سے گزروں اور اس کے بعد گزر کے میں بہت طویل سفر کر کے واپس کراچی آ جاؤں تو وہ چیزیں وہیں رہ گئیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرتی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ کھاتی ہیں پیتی ہیں، آپ کے ساتھ رہتی ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یہ آ جاتی ہیں۔ تو وہ عورت اسی طریقے سے اس حاملہ عورت کے ساتھ منتقل ہوتی رہی، چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اور پھر دوسری ایک بات یہ کہ جسم کی تو اسے ضرورت تھی ہی نہیں، اسے اصل ضرورت تھی اس کے ہمزاد کی، اور وہ جو جھکنے کا معاملہ تھا وہ یہی معاملہ تھا کہ وہ عورت اس عورت کے اندر حلول کر گئی۔ کس طریقے سے؟ جنات آسیب جو ہے وہ انسان کے یہ جو اعضاء ہیں، انسان کے یہ جو سوراخ ہیں، مثلاً کان کے 2 سوراخ ہیں، ناک کے 2 سوراخ ہیں، منہ کا سوراخ ہے، جیسے آپ نے منہ سے سانس لیا وہ سانس آپ کے پھیپھڑوں میں گیا، اسی طریقے سے پورے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے آخر میں وہ سانس آپ کے خون میں شامل ہو گیا۔ اسی طریقے سے غذا آپ کے خون میں شامل ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ مخلوقات آپ کے ان حصوں سے آپ کے جسم میں اور پھر آپ کے خون میں اور اس مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو کئی دن تک وہ جو عورت جھکی رہی اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہی وجہ تھی کہ اس پہ آسیب کا اثر ہو گیا تھا، اور اس اثر کی وجہ سے اس کے یوٹرس پر جو ہے وہ بوجھ پڑ رہا تھا، وزن پڑ رہا تھا، جس کو وہ عام طور پر تھکن سمجھ رہے تھے یا سفر کیا ہے یا بے احتیاطی کی ہے، وہ اس کو یہ سمجھتے رہے، در حقیقت یہ اس چیز کا اس کے جسم کے اندر حلول کر جانا تھا۔ اور پھر اس کے یوٹرس کا جو پھٹنا تھا وہ در حقیقت حکمت یہ تھی کہ اس کو اس کے جسم کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اگر بالفرض مان لیجئے کہ وہ یوٹرس نہیں پھٹتا، وہ بچے پری میچور نہ ہوتے بلکہ کمپلیٹ ہو جاتے اندرونی طور پر، تو لازمی بات ہے وہ مرتے نہیں، وہ باحفاظت رہتے، اور اصل چیز جو تھی وہ ان کی موت تھی، لیکن پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے نہیں۔ تو حکمت کے طور پر انہوں نے اس چیز کو ضائع کیا اور پھر انتظار کیا، پھر وہ بچے پری میچور رہے، پری میچور ہونے کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو اس میں سے ان کے ہمزاد کو حاصل کر لیا گیا اور ان کے جسم کو ختم کر دیا گیا یا جسم کو ضائع کر دیا گیا، اور وہ جسم ضائع ہو گئے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ مخلوقات کس قدر تیز اور کس قدر شاطر ہوتی ہیں، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمیں حفاظت کی مصنون اعمال دیے گئے ہیں، ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، ہمیں یہ چیزیں سمجھایا گیا ہے کہ دم کروا لیا کریں، آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس کا جو ہے وہ حسار کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ کوئی حاملہ خاتون ہو، حاملہ کا معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن ہر انسان کو اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور پر آپ کے جو معصوم بچے ہیں ان کا بڑا خیال کرنا چاہیے، ان کو بھی دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہر قسم کی ظاہری باطنی حفاظت رہے، کسی قسم کی کوئی پوشیدہ مخلوق جو ہے، آسیب جو ہیں، اثرات جو ہیں، وہ اس کی زندگی میں، اس کی صحت میں خلل کا سبب نہ بنے۔
تو میرے اس چینل کے اوپر میں نے دعائیں بھی شامل کی ہیں، میں نے اعمال بھی بتائے ہیں، میں نے حفاظت کے طریقے بھی بتائے ہیں، آپ اس کو اختیار کریں، اس کو معمولی نہ جانیں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک طرف ہیں، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس عورت کو اس 9 مہینے کی مشق اور پھر اس قدر خوشی کہ اس کے جڑواں بچے، اس کا جو دکھ تھا، اس کا جو اتنی 9 مہینوں کی جو مشقت تھی، اس کا جو صلہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور پھر بچوں کی موت کا جو دکھ ہے وہ الگ ہے، اور پھر زندگی موت کی جو کشمکش رہی وہ الگ ہے۔ تو آپ ان باتوں کو سوچیں کہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہوا، اگر آپ اس میں حفاظت کی دعاؤں کو، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے تو شاید یہ معاملہ نہ پیش آتا۔ تو یہ واقعہ در حقیقت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آگاہی حاصل کی جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے اور سمجھا جائے ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان معاملات کو معمولی مت جانا جائے۔ تو حفاظت کی، اعمال کی پوری کوشش کیجئے، پابندی سے اختیار کیجئے، چاہے کوئی آپ کے ساتھ معاملہ آپ کو سمجھ میں آتا ہو چاہے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر شریر مخلوقات کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ مجھ گناہ گار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔